میرے عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحیٰ، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجدک، ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب تیرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا۔ فترضیٰ، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ اب یہ 84 کی بات، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدائے دا پارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا یا زیادہ 5 روپے دے گا۔ اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے، وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے خدائے خدائے، اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا، اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے اتنے دے دی باقی واپس نہ لے لے، تو وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے فا، فترضیٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علم یجدک یتی، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلاً میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر
میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی ما ودعک ربک وما قلی، یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ تین کا سیٹ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ
یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجور ہیں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں وہ میسی کو تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا جب ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تجر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحمر أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، وہ کوئی بولو تو صحیح کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہیں، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے، پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ، وہ کہتے ہیں اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتا، رسط اناس ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم، اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی۔ حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے۔ داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا۔ جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رہبر راہا، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے۔ رہبر، مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا۔ اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ اللہ، یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے،
اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابوالقاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا، چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابوالقاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں لاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر۔ یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن یسر بن اقناط بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام بن شیث بن آدم۔ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا۔ قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو۔ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال لے کر
میری جان مجھ سے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا دے۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب بلت یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ پلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہ جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جو اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک ایک کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے آپ، حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا۔ جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ
सुनना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयहव्वनु अलैहि अल-मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उससे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भी चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हम आयशा नहीं कहा, आयशा दौड़ लगाएं। कैसे लगाएं? तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, नहीं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिल्का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिन को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, बैलेंस ज़िंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है, सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी हाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊँट कैसा है। एक दफ़ा आप सजदे में गए, फ़र्ज नमाज, फ़र्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भी चक्कर किए, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने इस सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो, वो पिछड़ गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुदुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत। नबी जिस दिन आप जा रहे थे, फिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दी। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना। फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, तो आदि का फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आप कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे। इस तरह आप आगे देख रहे थे, एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहाँ मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाज़त लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे न जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहीं निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहाँ से सवाल करता है तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर,
ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں. ملک الموت وہیں کھڑا رہا, جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے, میں آخری بات کر رہا ہوں, اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے, کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں, کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری, کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں, پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے, یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئی, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے, بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی, عائشہ بھوک بڑی لگی, جس کے لیے کائنات بنائی عائشہ بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا, آپ مانگتے کیوں؟ تو عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے, میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. میرے عزیزو, میرے بچوں, نوجوان بیٹھے ہو, بچیاں بچے, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, اور نبی والے اخلاق سیکھو, آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو, اس پاسپورٹ کی عزت کرو, یہاں کے قانون کا احترام کرو, یہاں وائلیشن نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں, قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو. ٹیکس کی چوری مت کرو, یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے, ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں, لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے. تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو. ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو. دوسرا, یہاں غیر مسلم رہتے ہیں, سب کو عزت دو, سب کو عزت دو, ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو. وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو. وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ, وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو. تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے. ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح. کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے, ہماری محبت نہیں دیکھیں گے, ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے. کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں, چکر لگایا کرو, جا کے صرف ایک اسمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا. کتنے کرنے کے کام ہیں. اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ, یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو. وہاں کاروبار نہ کرو, یہاں کاروبار کرو. ادھر زکوٰۃ نہ دو, ادھر زکوٰۃ دو, یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے. یہاں خرچ کرو. قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا اور اس کی ہولناکی سے تمام لوگوں کو پناہ مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین قیامت میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. قیامت میں جہاں نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا, وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے, گناہ گار بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. چنانچہ صحیح حدیث میں یہ بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب قیامت کی ہولناکی ہوگی اور تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, تو اس وقت میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تسبیح کروں گا کہ ویسی تسبیح آج میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے, تسبیح کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگنا ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کہیے آپ کی بات پوری کی جائے گی, آپ کی بات سنی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, کہیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد آپ سر اٹھائیے, آپ کی بات مانی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان تمام بندوں کو معاف کر دیجیے جس کے سینے میں ایمان ہے. اے اللہ جہنم سے ہماری امت کو بچا لیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک حصے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے. پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اے محمد مانگیے, سر اٹھائیے, کہیے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی بات مانی جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے. پھر دوسری مرتبہ بھی کہیں گے یا اللہ میرے باقی جو امت ہے جس کے اعمال اچھے ہیں, یا اللہ جن کے دل میں ایمان ہے ان کو بھی بخش دیجیے, ان کے جنت میں داخل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دوسری مرتبہ بھی ایک کثیر تعداد کو جنت میں داخل کر دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی سجدے میں آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے, مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی پھر اپنا سر اٹھائیں گے, وہی بات دہرائے گی یا اللہ جس کے سینے میں بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, آپ انہیں جنت میں داخل کر دیجیے, ان کو بخش دیجیے, ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے.
اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد جا میں نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے جو آپ اپنی امت کی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں تمام لوگ اپنی اپنی فکر کریں گے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، سب اپنے اپنے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن کے حالات کیا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس دن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، سب اپنے اپنے کے لیے۔ اگر کوئی کسی کے قریب بھی جائے گا تو کہیں گے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ نہ تو ماں بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، اور نہ بیوی شوہر کا، نہ شوہر بیوی کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھبرائی ہوئی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، بے چین ہوں گے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ مگر اس ہولناکی منظر میں آقا انعامدار امت کے غمخوار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوگی، امتی 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 امتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے، اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے۔ آپ کی زبان پر صرف اور صرف رب حب لی امتی کی ایک صدا ہوگی، ایک گونج ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور بھی ہے، قیامت کی ہولناکی میں جہاں تمام لوگوں کو پیاس لگے گی، اور اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ اس طرح کی پیاس کا ابھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ابھی اس طرح کی پیاس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے نیک بندوں کو اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، پیاسے لوگ آئیں گے میں پلاتا جاؤں گا، اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے حوض کا پانی پیے گا اسے دوبارہ پھر پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو اس جہاں میں بھی اپنی امت کی فکر کر گئے، قیامت کی ہولناکی میں بھی تنہا نہیں چھوڑنے والے۔ بس دعا ہی کرنا چاہیے کہ امت کو اللہ تعالیٰ امت کو امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی حق شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ یونائٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔